بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غوری سلطنت کی حکومت سلطنت غزنوی کے خاتمے کے بعد 12ویں صدی میں قائم ہوئی۔ ناظرین، اگرچہ یہ حکومت صرف 50 سال قائم رہی، لیکن تاریخ اسلام میں اسے ایک بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس کے زمانے میں شمالی ہند اور بنگال میں پہلی مرتبہ اسلامی حکومت کی بنیادیں پڑیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے شہاب الدین غوری اور اس کا بڑا بھائی غیاث الدین غوری قید خانے سے آزاد ہونے کے بعد غوری سلطنت کے تخت پر بیٹھے۔ شہاب الدین غوری، جو کہ اپنے بھائی غیاث الدین غوری کا نائب تھا، نے کیسے ہندوستان کو فتح کر کے پہلی دفعہ یہاں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، 12ویں صدی عیسوی میں افغانستان کے علاقے غزنی اور ہرات کے درمیان ایک ریاست غور تھی۔ اس مناسبت سے یہاں کے حکمران غوری کہلاتے تھے۔ ناظرین، معز الدین بن بہاول الدین سام یا شہاب الدین محمد غوری 1444 میں غور سلطنت کے حکمران بہاول الدین سام اول کے ہاں پیدا ہوئے۔ ناظرین، شہاب الدین محمد غوری کا ایک بھائی غیاث الدین محمد غوری تھا، جو کہ آپ سے تقریباً 3 سال چند ماہ بڑا تھا۔ ناظرین، آپ کے والد بہاول الدین سام تھے، جو کہ غور سلطنت کے حکمران تھے۔ آپ کے والد 1149 کو انتقال کر گئے تو بہاول الدین سام کے چھوٹے بھائی علاؤ الدین حسین نے تخت پر قبضہ کر لیا اور اس نے اپنے دونوں بھتیجوں غیاث الدین سام اور شہاب الدین محمد غوری کو قید کر دیا۔ ناظرین، 1161 میں علاؤ الدین حسین انتقال کر گیا تو اس کا بیٹا سیف الدین محمد تخت نشین ہوا، تو اس نے غیاث الدین محمد اور اس کے بھائی شہاب الدین غوری کو قید سے آزاد کروا دیا۔ ناظرین، 1163 میں سیف الدین محمد بھی فوت ہو گیا تو غوری امراء نے غیاث الدین محمد کو تخت نشین کر دیا۔ اس وقت غیاث الدین محمد کی عمر فقط 24 سال تھی۔ ناظرین، غیاث الدین محمد غوری نے اپنے بھائی شہاب الدین محمد غوری کو اپنا نائب اور فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ شہاب الدین محمد غوری اگرچہ اپنے بھائی کا نائب تھا، لیکن اس نے متعدد بار غزنی شہر پر حملے کیے۔ بالآخر 1173 میں اوغوز ترکوں کو شکست دے کر غزنی شہر کو فتح کر لیا اور وہاں ایک آزاد خود مختار ریاست قائم کر دی۔ اس نے آس پاس کے علاقے بھی فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ ناظرین، شہاب الدین محمد غوری نے 1175 میں دریائے سندھ کو عبور کیا اور ملتان پر حملہ کر دیا، جہاں پر کرامتیوں کی حکومت تھی۔ شہاب الدین غوری نے کرامتیوں کو شکست دے کر ملتان کو فتح کر لیا۔ ناظرین، غوری نے ملتان کو فتح کرنے کے بعد اوچ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہاں کے راجے کا اپنی بیوی کے ساتھ اتنا زبردست جھگڑا چل رہا تھا کہ اس کی بیوی اپنے شوہر کو قتل کرنے پر بھی تیار تھی۔ ناظرین، جب شہاب الدین غوری کو اس کے جاسوسوں نے اس جھگڑے کی خبر دی تو شہاب الدین غوری نے اوچ کی رانی کے پاس اپنا قاصد بھیج دیا۔ اس قاصد نے غوری کا پیغام رانی تک پہنچایا کہ اگر وہ قلعے پر غوریوں کا قبضہ کروا دے تو شہاب الدین اس سے شادی کر لے گا اور اسے اپنی ملکہ بنائے گا۔ رانی اس شرط پر مانی کہ شہاب الدین اس کی بیٹی سے شادی کرے۔ رانی نے اپنے شوہر کو زہر دے کر قتل کر دیا اور شہر کے دروازے کھول دیے۔ یوں اوچ قلعے پر شہاب الدین محمد غوری کا قبضہ ہو گیا۔ شہاب الدین نے اوچ قلعے کو فتح کرنے کے بعد حسب وعدہ راجہ کی بیٹی سے شادی کر لی اور رانی اوچ اور اس کی بیٹی کو غزنی بھیج دیا تاکہ انہیں وہاں اسلامی تعلیمات سے بہرہ مند کیا جا سکے۔ اس کے بعد 1189 میں شہاب الدین غوری نے پشاور اور 1181 میں لاہور کو فتح کیا۔ لاہور کو فتح کرنے کے بعد شہاب الدین غوری نے سندھ پر حملہ کر دیا۔ دیبل کا مشہور شہر، جسے محمد بن قاسم نے فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کی بنیاد رکھی تھی، اسے شہاب الدین محمد غوری نے بھی فتح کیا۔ ناظرین، اس تمام مدت میں شہاب الدین محمد غوری کا بڑا بھائی غیاث الدین محمد غوری، جو کہ ہرات پر حکومت کر رہا تھا، اس نے ہرات شہر کو بڑی ترقی دی اور وہاں ایک شاندار جامع مسجد تعمیر کروائی، جو کہ آج بھی موجود ہے۔ ناظرین، غیاث الدین محمد غوری نے 46 برس غور سلطنت پر حکومت کی اور 1202 میں انتقال کر گیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بھائی شہاب الدین محمد غوری ہرات میں اپنے بھائی کی جگہ غوری سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔